السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ فصل کو بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس میں فصل تیار ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ یعنی رجب کا مہینہ نیکیوں کی فصل کو بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان میں نیکیوں کی فصل تیار ہوتی ہے، اور شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ تو رجب کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہاں میں 2-3 باتیں اور عمل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وقت کیونکہ تیزی سے گزر رہا ہے، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آنن فانن دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو کافی انتظار ہوتا تھا کب عید آئے گی، کب رمضان آئے گا۔ اب تو فٹافٹ گزر رہا ہے، جیسے رمضان پہلے گزرا ہے اور اب پھر 2-3 مہینے بعد رمضان آ گیا، یعنی ایسی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اس دعا کا یہ معنی ہے کہ رمضان تک ہمیں پہنچا، رمضان کی فضیلت اور مبارک گھڑیاں ہمیں زندگی میں دوبارہ دیکھنے کا موقع میسر آ جائے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ دعا رجب کے مہینے میں خاص طور پر مانگنی چاہیے، اور اس کو رمضان تک جو ہے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ فضیلت والی دعا ہے، اس میں بہت زیادہ برکات ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں، رجب المرجب کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت اور دیگر عبادات جو ہم روٹین کے حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمیں تھوڑے نفل کا اضافہ کر دینا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت، جو ہم نے رمضان المبارک میں قرآن پاک اٹھایا تھا اور پھر اس کو چاند رات والے دن رکھ دیا، اور مٹی مٹی گرد و غبار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے اٹھا کے صاف کرنا ہے اور اس کو پڑھنے کا ہم نے معمول بنا لینا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا معمول ابھی سے بنا لیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہمارا اچھا خاصا معمول بن چکا ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے نیکیاں حاصل کر سکیں، اور عبادت جو ہے وہ بھی ہم اس کا بھی معمول بن چکا ہو، نوافل کا اہتمام کرنے کا ایک ہمارا معمول بن چکا ہو، دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ تو ان ساری چیزوں کا ہمارا معمول بن چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادات ثابت ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے، جیسے نماز کی پابندی ہے، نوافل کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، استغفار کی تسبیح ہے، اور اسی طرح تہجد کی نماز ہے، نفلی نمازیں، اشراق ہے، چاشت ہے۔ تو ان چیزوں کا، ان عبادت کا ہمارا معمول جو ہے وہ پہلے سے بن چکا ہو۔ بعض لوگ رمضان المبارک کی چاند رات جب آتی ہے اس وقت وہ
جو ہے عبادت کا اپنا معمول بناتے ہیں، اور اس وقت وہ جو ہے نمازیں شروع کرتے ہیں، نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تو اس میں انسان کو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو شروع کے 8-10 دن جو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، وہ تو ہمارا معمول بنانے میں اور نماز، تلاوت اور ان چیزوں کا اہتمام کرنے میں اس میں گزر جاتا ہے اور سستی میں گزر جاتا ہے۔ پھر ہمارا تھوڑا سا ذوق بنتا ہے تو رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سے ہی، رجب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی تیاری انسان شروع کر دے، عبادت شروع کر دے۔ اور شعبان میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کو تسلیہ کرتے رہے، یعنی تیار ہو جاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، اور روزوں کا بھی کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے، اور پھر رمضان المبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مہینے روزے رکھتے تھے، شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی۔ تو ہمیں بھی کچھ روزے شعبان میں رکھ لینے چاہیے تاکہ ہماری ایک عادت بن جائے، روٹین بن جائے، رمضان المبارک میں پھر روزے رکھنا والی آسان ہو جائے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینے کی تیاری پہلے سے ہی ہم نے شروع کرنی ہے، رجب کے مہینے سے اور شعبان کے مہینے سے ہی ہم یہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، عبادت کا یہ اپنا معمول بنا لیں، ایک روٹین اور ایک شیڈول ترتیب دے دیں، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس دعا کا ہم اہتمام کریں جو میں نے شروع میں بتائی ہے۔ اس دعا کو آپ جو ہے یاد کر لیں، اس کو پڑھا کریں، اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں، چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھ لیا کریں، تاکہ رمضان المبارک کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، قیمتی لمحات ہیں، وہ ہمیں زندگی میں دوبارہ حاصل ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی مبارک گھڑیاں اور ان لمحات کو اور نیکیوں کو سمیٹنے کا ہمیں موقع میسر آ جائے۔ تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔